حقوق اللہ فرض ہیں، اسی طرح حقوق العباد کی بھی اہمیت بے شمار ہے۔ اگر نماز نہ پڑھنا گناہ ہے تو مساکین کو کھانا نہ کھلانا بھی گناہ ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ مساکین و غرباء کو کھانا کھلایا جائے۔ تو یہ چیز اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی غرباء و مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس بندے کی مذمت کی جاتی ہے جو کسی امیر آدمی کو غریب کی کھانے کھلانے پر ترغیب نہ کرے، اس کو ابھارے نہ کہ اس کو کھانا کھلاؤ۔ اگر خود نہیں کھلا سکتے تو دوسروں کو ترغیب کرو کہ اس کو کھانا کھلائے، تو اس سے تمہاری بھی بخشش کا سامان ہو جائے گا اور اس کی بھی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کو علم نہیں تو اس کی رہنمائی کر دینا بھی پورے ثواب کا حامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری، مسلم اور نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلائے اور واقف و ناواقف سب کو سلام کرے، یہ اسلام سب سے بہتر اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں جنت میں کئی بالا خانے ہیں، وہ اس قسم کے ہیں کہ جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آتا ہے، اور فرمایا اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام، یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو پھیلاتے ہیں اور رات کو نماز تہجد پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غریب کو کھانا کھلانے سے ایسا محل جنت میں ملے گا کہ جو اندر سے باہر اور باہر سے اندر جس کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل روٹی کے ایک لقمے کے سبب یا کھجور کی ایک مٹھی یا اس جیسے کسی چیز کے بدلہ میں جس سے مساکین کو فائدہ ہو 3 افراد کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ خصوصاً ان کے لیے جو ہماری مائیں بہنیں افطاری کا بندوبست کرتی ہیں یا لنگر کا بندوبست کرتی ہیں، تو فرمایا کہ دینے کا حکم کرنے والا جس نے صدقہ کھجور، پانی، روٹی یا جس سے کسی مسکین کو فائدہ ہو اس کا حکم کیا کہ اس کو دے دو، پھر اس لقمے کو جس نے تیار کیا اس بیوی کو اور جس نے یہ لقمہ وغیرہ مسکین کو پکڑایا، ان 3 شخصوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب تعریفیں ہیں اس اللہ کریم کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی فراموش نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کریم ہیں کہ آپ نے اتنا کرم فرمایا کہ کوئی غلام ہے، کوئی خود نہیں دے سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس نے صرف یہ اس طرف رہنمائی فرما دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرماتا ہے، یا اٹھا کے دے دیا تو اللہ اس کو بھی جنت عطا فرماتا ہے، تیار کیا تو اللہ نے اس کو بھی جنت عطا فرما دی۔ آج میں آپ کو کچھ وہ احادیث سناتا ہوں جس میں افطاری کرانے کے ثواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات تھی، لیکن جب رمضان المبارک میں جبکہ ہر نیکی کا عام نفلی نیکی کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اس رمضان المبارک میں یا ویسے ہی افطار کراتا ہے تو اس کے بارے میں کتنی احادیث ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں اور سنن الکبریٰ امام نسائی نے یہ نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے
جتنا کہ روزے دار کو اجر ملتا ہے، اور فرمایا کہ روزے دار کے اجر سے بھی کوئی اجر اس کا کم نہیں کیا جاتا، دونوں کو برابر برابر اجر ملتا ہے۔ مسند الحارث کے اندر باب فی فضل شہر رمضان، رمضان المبارک کی فضیلت کے بیان میں یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو جو صحابہ کو آپ نے خطبہ دیا، ان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، کان لہ عتق رقبۃ ومغفرۃ لذنوبہ، اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کر دی، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ ہر روزے دار کا روزہ افطار کرا سکے، یا اتنی چیزیں اس کے پاس ہوں گے وہ روزہ افطار کرا سکے؟ تو حضور نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مدقۃ لبن، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر اس شخص کو ثواب عطا فرما دے گا کہ جس نے دودھ کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرایا، اور تمرۃ، یا کھجور سے روزہ افطار کرا دیا، اور شربۃ ماء، یا پانی سے، اس پانی کے ایک گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کرا دیا۔ اور فرمایا کہ ومن اشبع صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو سیر کرا کے کھانا کھلاتا ہے، افطار کراتا ہے، تو فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وَسَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً، اور اسے حوض کوثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی پلائیں گے کہ حتیٰ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، کہ وہ جنت میں جہاں تک کہ داخل ہو جائے گا، لا يَظْمَأُ، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو فرمایا کہ اس کو روزے دار کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ افطاری کرانے والے کو ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک تو غلام آزاد کرانے کا ثواب ملتا ہے، اور دوسرا گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ پورے کھانے کا بندوبست کیا جائے، لیکن بلکہ کھجور کا ایک ٹکڑا اگر دے دیا، پانی کا ایک گھونٹ اگر دے دیا، یا جو دودھ ہے اس کا ایک گھونٹ دے دیا، اس کے ساتھ روزہ افطار کرا دیا، تو اس کو بھی یہ اجر مل جائیں گے۔ اور اس سے زیادہ آپ کو وہ بات بتاتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من فطر صائما علی طعام و شراب من حلال، جس نے حلال کمائی سے روزے دار کا روزہ افطار کرایا کھانے کے ساتھ یا پانی کے ساتھ، تو فرمایا صلت علیہ الملائکۃ فی ساعات شہر رمضان، رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، فرشتے اس کے لیے اس پہ صلاۃ پڑھیں گے، اس کے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ اور فرمایا صافحہ جبریل لیلۃ القدر وسلم علیہ، جبریل لیلۃ القدر میں اس کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اس پہ سلام عرض کریں گے۔ اور فرمایا من صافحہ جبریل لیلۃ القدر روزی کا دموعا و رقۃ، جس کے ساتھ حضرت جبرائیل مصافحہ کر لیتے ہیں اس کو رقت قلب عطا ہوتی ہے اور اس کو آنسو عطا ہو جاتے ہیں۔ تو رحمت الہی سے، اللہ کے عشق میں، اللہ کے محبت میں اور اپنے گناہوں کی توبہ میں اس کے آنسو چھلکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کس قدر یہ انعام ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا کہ روزہ افطار کرانے والے کو فرشتے اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتوں کا سردار لیلۃ القدر کو اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں اور اسے رقت قلبی عطا ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان المبارک میں یا عام دنوں میں کسی روزہ دار کے روزہ افطار کرانے کا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق